کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو our digital transmission ماہ رمضان. It is the first ever complete رمضان transmission on any digital network. تو آپ ہمارے یوٹیوب پہ مائنڈ سینسز آفیشیل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک ہماری میڈیا کی ٹیم، ٹمز میڈیا کی ٹیم لے کر آ رہی ہے، اور ہم روز بروز کوشش کرتے ہیں بہت سارے سوشل ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، بہت ساری ایسی باتیں ڈسکس کریں جن کو آپ جن سے آپ کہیں نہ کہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں یا اپنی زندگی کو چینج کر سکیں. اسی طرح کا آج ایک ٹاپک ہم آپ کے پاس لائے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر موئز سے بات کرتے ہیں، پھر مزید اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. کیسے ہو سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو ہنستے کیوں؟ مجھے پتا ہے تو کون سی ٹاپک کی ناظرین مجھے پتا ہے، بیکاز اکثر جب ہم دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم جو چند مخصوص ٹاپکس ہیں جس پہ اکثر ہم بڑی گہری باتیں کرتے ہیں، ڈیٹیل میں باتیں کرتے ہیں، مجھے یقین ان میں سے ایک ہوگا. فار ایگزامپل اکثر روز مجھ سے پوچھیے ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں. کبھی آپ سوچتے ہیں مجھ سے بات بھی کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، تو انہی میں سے کوئی اور ایک سبجیکٹ ہوگا، سوچ پہ ہوگا. ویسے ایک بابر ڈاکٹر موئز سے میں ساری باتیں بڑی گہری کرتی ہوں، گہری ہو جاتی ہیں، میں نہیں کرتی، وہ آپ گہری کر دیتے باتوں کو. اچھا، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے. You were the first person in at least in Pakistan, I would say in Asia, who brought something who could work on that. اور جو ہمارا آج ٹاپک ہے وہ ہے اپنی سوچ کو کیسے حقیقت میں تبدیل کرنا ہے. تھاٹ بیکمز تھنگ. ایک بڑا ہم آج کل سن رہے ہیں نا بہت ساری کہ مینیفیسٹیشن پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں. تھاٹس کو کیسے پازیٹیو رکھو تو اپنی زندگی میں مینیفیسٹ کرو گے. تھاٹ بیکم تھنگ سیکرٹ کے اندر بڑا بتایا گیا ہے. تو اس کو ریلیجس اسپیکٹ سے بھی سمجھائیں اور مائنڈ کے اسپیکٹ سے بھی سمجھائیں، سو دیٹ پیپل کو کنیکٹ، جو ہمارے ناظرین وہ کنیکٹ کر سکے اس بات سے. سب سے پہلے سر آپ تھاٹ کو ڈیفائن کریں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ڈیفائن کروں، میں چاہتا ہوں تمام ناظرین ایک جملہ جو میں کہنے والا ہوں اس کو لکھ کر آپ اپنے کسی ایسی جگہ رکھ لیں جہاں بے اختیار نظر پڑے. تھاٹس بیکم تھنگس بائی دا ول آف گاڈ. تھاٹ بیکمز تھنگس بائی دا ول آف گاڈ. یہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، تو اگر آپ مس ہو گیا تو ریپیٹ کر کے پھر دیکھ کے اس کو لکھ لیں. تھاٹ بیکم تھنگس بائی دا ول آف گاڈ، بائی دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بیسکلی انہوں نے کہا تھاٹ بیکم تھنگس، مگر میں ڈیفینیٹلی ہم کیونکہ ریلیجس اسپیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم جو بھی سوچتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوچ ہماری حقیقت بنے، تو ہمیں اللہ کا کرم چاہیے، اس کا فضل چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، تبھی ہے، اور اللہ کی منشا اور مرضی ہو. تھاٹ کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب ہے. تھاٹ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہم میڈیکلی کہیں کہ تھاٹ جو ہے وہ ہمارے برین میں ہمارے نیورونز کے درمیان ڈفرینٹ جو کیمیکل کمبینیشن ہے یا کیمیکل انٹریکشن یا انٹرچینج ہے، اس سے سوچ پیدا ہوتی ہے، خیال پیدا ہوتا ہے.
اب یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے، اس خیال کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ ہم پورا دن جاگتی حالت میں حواس خمسہ سے کیا معلومات بیرونی دنیا سے لیتے ہیں. زیادہ تر چونکہ ہم آنکھوں سے لیتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے تھاٹ کا جو تعلق ہوتا ہے یا تھاٹ میں جو مواد ہوتا ہے وہ دیکھنے سے زیادہ ہوتا ہے، ویژول ہوتا ہے. ویژول ہوتا ہے. کب تھاٹ جو ہے وہ اس طرح سے جیسے دریا میں بہتی ہوئی لہریں، آتی ہے چلی جاتی، آتی ہے چلی جاتی، نئی لہر آئی چلی گئی. مگر جس تھاٹ پہ آپ فوکس کریں وہ سوچ بن جاتی. سو تھاٹ سے سوچ بن جاتی ہے آپ کی. یعنی خیال سوچ بنتا ہے، جس خیال پہ سوچا جائے وہ سوچ بن جاتی ہے. صحیح. تو اگر تو ہمیں زندگی میں کسی چیز کو حقیقت بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خیال کو سوچ میں تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک. اس کے بغیر حقیقت کا سفر ممکن نہیں ہے. صحیح. اب خیال تو بہت سارے آتے ہیں، اس کو سوچ میں کیسے تبدیل کریں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خیال کو بار بار سوچا جائے. اوکے. اپنے ذہن میں بار بار لایا جائے. بار بار لایا جائے. پھر اس خیال کے فوائد کے بارے میں سوچا جائے. اوکے. ملٹیپل چیزیں ہوتی ہے خیال کے ساتھ، ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں نا. تو جب آپ سوچتے ہیں اس خیال کو تو اس میں اس خیال کے فوائد، اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو کیا فائدہ ہوگا اس چیز سے اگر ہو جائے تو، مینیفیسٹیشن ہو جائے تو، یعنی حقیقت ہو جائے تو. پھر بحیثیت مسلمان جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آیا یہ خیال جو ہے یہ میرے رب کی ناراضگی کا سبب ہے یا میرا رب راضی ہوگا اس سے. ہم ایک ٹیکنیک کرایا کرتے تھے اور میرے خیال میں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تمہاری اجازت ہو. اچھا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی خیال کو سوچ میں کنورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے چند چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. نمبر 1، جیسے میں نے کہا کہ کیا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو جو میں سوچ رہا ہوں کروں، سوچ نہیں کروں، ایکشن. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ میرے عقیدے کے خلاف تو نہیں ہے، میرے نظریات، میرے عقیدے اس کے خلاف تو نہیں، کانفلکٹ تو نہیں، کانفلکٹ تو نہیں کسی قسم کا. تیسری چیز یہ سوچنی کہ کیا مجھے اس خیال کو سوچ میں تبدیل کر کر عملی جامہ پہنانے کے لیے میرے پاس صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اگر نہیں ہے تو میں کیا صلاحیت حاصل کروں، کیا کروں اس کے لیے. کیونکہ دیکھیں یہ عمل کی دنیا ہے، ٹھیک ہے نا. جنت میں تو آپ نے سوچا اور وہ چیز ہو گئی. یہ عمل کی دنیا، اس عمل کی دنیا میں آپ کو عمل لازمی کرنا ہے. عمل کے لیے آپ کے پاس صلاحیت ہونا چاہیے، ہنر ہونا چاہیے. تو اگر صلاحیت اور ہنر نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں کہ کون سی صلاحیت اور ہنر میں کروں. اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے، اس دنیا کا جو نظام ہستی ہے جس کو ہم ایکالوجی کہتے ہیں، کیا یہ ایکالوجی کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگی؟ صحیح. یہ چند چیزیں آپ نے اپنے خیال کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا ان سوالوں کا. اس کے بعد خیال سوچ میں تبدیل ہوتا ہے. اب سوچ میں جو پہلی چیز آتی ہے، جیسے مجھے اکثر میں مثال دیتا ہوں، میں کیک بنانا تو نہیں جانتا مگر مجھے پتا ہے کہ کیک کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. روٹی بنانا جانتا ہوں میں. تو اب آپ نے کھلائی نہیں کبھی؟ کھلائی نہیں، میں بنانا جانتا ہوں روٹی. خیال کو امریکہ میں تھا تو میں کھانا بھی بناتا تھا. قیمہ سب سے آسان ہوتا ہے. خیال کو سوچ میں تبدیل کرنے سب سے پہلے جذبات لانے پڑتے، فیلنگز، احساسات لانے پڑتے. ٹھیک. وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے آٹے کے اندر آپ نے پہلے پانی ملا، اس کو گوندنا شروع کیا تو یہ ایک شیپ لینا شروع کرے گا. صحیح. تو اب آپ نے جذبات لائے. اس جذبات میں پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، اس جذبات میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. یہ سوچنا فار ایگزامپل کہ اس سے کیا ہوگا، مجھے خوش، ابھی ہوا نہیں مگر خوش، سینرجی ہونی چاہیے. سینرجی ہونی چاہیے. ہاں. اس کے بعد جب یہ اسٹیج آ جائے اس کے بعد اب آپ نے اس سوچ کو متواتر اپنے ذہن میں فکس رکھنا ہے. یعنی اب ایسا نہ ہو کہ کوئی اور چیز آ گئی تو یہ ہٹ جائے یہاں سے، تو نہیں تو کوئی اور سے، کوئی اور نہیں تو کوئی اور سے، یہ نہ ہو. ایک ہی چیز ہونی چاہیے. میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں ورکشاپس میں بھی. والٹ ڈزنی ایک بڑا مشہور نام ہے دنیا میں. والٹ ڈزنی جو سٹارٹ کیا اس نے، وہ تو ایک عجیب و غریب تھا کہ وہ بڑا عام سا آدمی تھا، غریب سا آدمی تھا. غریب تو نہیں، عام سا آدمی تھا. تو ایک دن وہ دیکھ رہا تھا کہ چائے کا کپ اس نے رکھا اور آدھی چائے پی اور آدھی رکھی ہوئی تھی. ایک چوہا آیا. ظاہر امیر کے گھروں میں تو چوہے نہیں آتے. وہ چوہا کپ میں گیا، منہ ڈالا چائے میں، چوس کے پھر نیچے چلا گیا. پھر آیا، پھر یہ کرتا رہا بار بار، یہ دیکھتا رہا.
تو اس کو سوچ آئی کہ یار میں انجوائے کر رہا ہوں, I'm amused, میں amused ہو رہا ہوں. میرے لیے ایک تفریح ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں چوہا آتا ہے, چائے کو چسکی لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے. یہ سوچ اس کو آئی کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے لوگوں کو تفریح ملے. یہ کانسیپٹ جب آیا, پھر جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو پھر اس نے کیا کہتا ہے, ایک کمرے میں اس نے 3 کمپارٹمنٹ, یعنی 2 کمپارٹمنٹ تھے, 3 ایریاز تھے. پہلے جگہ بیٹھتا, آنکھیں بند کر کے خیالوں میں گم ہو جاتا. ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی تھنک بگ, جتنا سوچ سکو, ناممکن چیز سوچو. وہ سوچتا کہ لوگ آ رہے ہیں اور میں نے جھولے لگائے, وہ زمانے میں تو جھولے کی بات کرتے, جھولے لگائے, بچے ہیں خوش ہو رہے ہیں, ماں باپ بھی ساتھ ہیں, سب خوش ہیں. صرف یہ نہیں تھا کہ میں پیسہ کما رہا ہوں, لوگ خوش ہیں. صحیح, he was thinking wild. اس کے بعد وہ وہاں سے دوسرے سیکشن میں آتا, چھوٹا سا ایک سیکشن تھا, وہاں بیٹھ کے وہ لکھتا کہ اس سوچ کو, خیال کو حقیقت بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. صحیح. لکھتا مجھے کون سی جگہ چوز ہونی چاہیے, وہاں پہ طوفان نہ آتے ہو بہت زیادہ, پھر وہاں پہ بینکرز کے پاس جانا پڑے گا, جگہ کون سی ہونی چاہیے, ویدر, ہاں ویدر امپورٹنٹ ہے کہ ایسا ویدر ہو کہ بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو, بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو. اس کے بعد تیسرے سیکشن میں جاتا ہے. تیسرے سیکشن میں وہ والٹ ڈزنی نہیں ہوتا, وہ ایک کوئی بھی آدمی ہوتا, تھرڈ پرسن ہوتا, جو سیکنڈ جو لاجسٹکس تھی اس کو کرٹیک کرتا پازیٹیولی کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو اس جگہ, یہ جگہ صحیح نہیں ہے, والٹ ڈزنی تم غلط کر رہے ہو, اس جگہ مت کرو. مگر جو والٹ ڈزنی نے پہلے سیکشن میں سوچا تھا اس کو کبھی کرٹیک نہیں کرتا. صحیح. کیونکہ کبھی بھی ڈریمز کو کرٹیک نہیں کرنا چاہیے, خواب کو نہیں کرنا چاہیے کرٹیک کبھی بھی آپ کو. صحیح. تو اس طرح پھر ایونچولی وہ ایک امپائر بنا گیا. ٹھیک ہے, کبھی بھی خواب کو کرٹیک نہیں کرنا چاہیے. والٹ ڈزنی تو اس چوہے کی چسکی لینے کو سے تفریح لے رہا تھا, بٹ ہی گیو اس مکی ماؤس دیٹ وی لٹرلی پوری بچپن میں ہم نے اس کو دیکھا ہے, اینڈ اٹ ہیز been always, Mickey Mouse is a symbol of happiness for us because پورے بچپن ہم نے وہی دیکھا اور اس سے amused ہوئے اور بہت ساری چیزیں بھی سیکھی اس سے ہم نے. اب ہم جائیں گے, دیکھیں گے آغا عباس صاحب کے سیگمنٹ کو. جب ہم واپس جائیں گے تو ہم یہ ضرور سوال ڈاکٹر موئی سے پوچھیں گے کہ اگر تھاٹ کو سوچ میں تبدیل کر دیں اور ہر چیز ہو جائے تو پھر تو ہمارے سارے برے خیال بھی صحیح ہو جائیں گے. اگر ہم کوئی بری سی چیز سوچیں گے تو وہ بھی پھر حقیقت کی شکل لے لے گی. لیکن ہم یہاں آ کے پوچھیں گے ڈاکٹر موئی سے, تب تک دیکھتے رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ بچوں کو نماز کی عادت کیسے ڈالیں. اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ مائیں ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں اور ڈراتی ہیں کہ تمہارے رات کو بابا کو آنے دو, پھر شکایت کریں کہ تم نے آج نماز نہیں پڑھی, ظہر عصر کی نہیں پڑھی, تم نے آج مغرب کی نہیں پڑھی. بچے اکثر 5 میں سے 2 نمازیں یا 1 نماز گول کر دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ماں کا فرض ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے, اور ماں بے چین ہو جاتی ہے چونکہ ماں خود نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو چاہتی ہے میرے بچے بھی نماز پڑھیں. تو اکثر مائیں بچوں کو ڈراتی بھی ہیں کہ بابا کے آنے کے بعد دیکھو میں شکایت کرتی ہوں. تو دیکھیے میں بہت ہی اچھا ایک روحانی نسخہ آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ کے بچے انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنے کی طرف خود بخود ان کی طبیعت مائل ہو جائے گی. وہ بات یہ ہے کہ سورہ مومنون کو آپ لکھیے, اور لکھنے کے بعد سفید کپڑے میں باندھ کے بچے کے بازو پہ باندھ دیں یا گلے میں پہنا دیں. قرآن مجید کا سورہ ہے, اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر جو نماز نہیں پڑھ رہا بچہ تو اس کے اگر گلے میں پہنا دیں یا بازو پہ باندھ دیں تو اس سے وہ بچہ نماز پڑھنے کی طرف خود بخود اس کی طبیعت انشاءاللہ مائل ہو جایا کرتی ہے. تو اس بات سے تمام مائیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں, تمام والدین فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اسی طرح کی اچھی باتیں میں انشاءاللہ تعالی آگے بھی اس رمضان ٹرانسمیشنز میں اپنے سننے والوں کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. اور یہ جو بھی اس ٹائپ کی اصلاحی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے, جس سے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی, ہماری بہنوں کی, ہمارے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے, ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہم اپنے بچوں کو اسلام سکھا کے اس دنیا سے جائیں گے تو وہ بچے اسلام پہ
عمل کرتے رہیں گے, اچھے مسلمان بنیں گے, تو اس دنیا میں ان والدین کو ان نیک کاموں کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا جو دنیا میں ان کی اولادیں نیک کام کرتے رہیں گے. یقیناً وہ آپ کی ہڈی ہیں, آپ کی اولاد آپ کی ہڈی ہے, آپ کی گوشت ہے, اور اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے. تو ہمیشہ اولاد کو اچھی تربیت دیجیے اور اس کی اچھی تربیت کے لیے فکر مند رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اور میں ڈاکٹر مجھ سے بڑی اتاولی ہو رہی ہوں سوال پوچھنے کے لیے, اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا چلے آپ نے کوئی خیال آیا اس کو سوچ میں تبدیل کیا اور اس کے بعد وہ آپ کی حقیقت بن سکتا ہے. تو اس طرح سے بڑے خیال آتے ہیں, وہ عجیب عجیب بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, اور ان میں بھی برے جذبات بھی ہوتے ہیں. تو اگر میں ہر چیز اپنے خیال کو سوچ بنا لوں تو میں رستے پہ بھی نہ چل سکوں سر, مجھے ڈر لگے گا. دیکھو ایک چیز یاد رکھو, تمہارا برین جو ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ تم نیگیٹو سوچ رہی ہو یا پازیٹیو سوچ رہی ہو. اوکے, تم جو سوچ رہی ہو اس کے لیے صحیح ہے. صحیح. اکثر میں کہانی سنایا کرتا تھا, ایک شخص تھا, وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا, راستے میں رات ہو گئی تو اس نے کہا کہ اب یہ جنگل میں سے گزروں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو گاؤں کے آخر میں ایک بہت بڑا درخت تھا, تو اس درخت کے نیچے وہ رات کو, میں نے کہا یہاں سو جاتا ہوں اور پھر صبح جنگل کراس کر کے دوسرے گاؤں چلا جاؤں گا. درخت کے نیچے سو گیا. وہ درخت جو تھا وہ طلسماتی درخت تھا, جادو کا درخت تھا, یعنی اس درخت کے نیچے کوئی آدمی جو خواہش کرے, جو سوچو وہ پوری ہو جاتی ہے. صحیح. تو بیٹھے بیٹھے اس نے کہا اتنی بھوک لگی ہے, کاش کہ کھانا آ جائے. تو وہی سوچ حقیقت بن گئی, کھانا آ گیا سامنے, اس نے کھانا کھا لیا. پھر دیکھا پیاس بھی لگی, کاش ٹھنڈا پانی مل جائے, ٹھک سے ٹھنڈا پانی آ گیا, ٹھنڈا پانی بھی پی لیا. اب یہی سوچ آہستہ آہستہ آگے بڑھی کہ جنگل ہے, یہاں تو خطرناک جانور ہوں گے, اور سامنے سارے جانور آ گئے. شیر آ گیا تو شیر آ گیا. پھر سوچ آئی اگر اس نے کھا گیا مجھے تو شیر اس کو کھا گیا. تو آپ کے یہی تو ساری, دیکھیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں, صوفی ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, جو گائیڈ ہوتے ہیں, مینٹورز ہوتے ہیں, وہ یہی تو آپ کو تربیت کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک زرخیز زمین کی طرح ہے. تم کانٹوں کے بیج ڈالو گے تو کانٹے ہی ملیں گے, پھول کے ڈالو گے تو پھول ملیں گے. تو اسی طرح ہم زندگی میں دیکھتے ہیں نا لوگوں کو کہ وہ نیگیٹو سوچتے ہیں اور وہ نیگیٹو بن جاتے ہیں. اب اصلاح بھی کرنا چاہے تو پھر زندگی میں ایک وقت ایسا ہے جب اصلاح بھی ممکن نہیں ہوتی. یعنی حد تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتا توبہ کرنے کی. دل مردہ ایسا ہو جاتا ہے کہ توفیق نہیں دیتا اللہ کہ تم استغفار و توبہ کرو. ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ غلط سوچے آپ کے ذہن میں آئے, نیگیٹو آئے, اس کو فوراً سے پالو مت, اس کو خوراک مت دو. میں نے کہا نا, جذبات کی خوراک, لالچ کی خوراک, حرص کی خوراک, وشز, ڈیزائرز کی خوراک اس کو مت دو, ختم ہو جانے دو. اس کو خوراک دو کہ جو آگے حقیقت بنے تو آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ مند. سو یہ جب ڈاکٹر بوئز نے کہانی سنائی تو اس کہانی میں جو نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ وہ ایک جملہ آپ لکھ لیں, وہ جملہ پھر اسکرین پہ آ رہا ہوگا. وہ جملہ یہ تھا, تھاٹ بیکمز تھنگ بائی دا ول آف گاڈ. تو اس کے اندر خدا کی مرضی آپ کی بہتری کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. سو اس کے اندر پھر آپ کو جو بھی ملے گا آپ کی بہتری کے لیے ملے گا. اب ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے یوگی وجاہت کے سیگمنٹ کو. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر موئی سے مزید بات کریں گے سوچ کے اوپر, کہ جو انہوں نے والٹ ڈزنی کی بات کی کہ 3 سوچ کے کمپارٹمنٹ تھے. تو انہوں نے کہا والٹ ڈزنی لاجسٹکس کو کویشچن کرتا تھا, لیکن ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈریمز کو کیوں کویشچن کرتے ہیں. سو کیپ واچنگ. السلام علیکم, میں ہوں یوگی وجاہت. پاکستان میں ایک ادارہ ہے, ایک انجمن ہے, ایک ڈاکٹرز کی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کو کہتے ہیں پرائمری کیئر اینڈ ڈائبٹک ایسوسیشن. الحمدللہ میں اس کا پریس سیکرٹری ہوں, اور اس حوالے سے ذیابیطس یا شوگر کے مریضوں سے رابطہ بہت رہتا ہے. رمضانوں میں ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ رمضانوں سے پہلے بھی اور رمضانوں میں بھی شوگر کے مریضوں کے لیے خاص ایک پیٹرن ڈیزائن کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ رمضان میں روزے بھی رکھ سکیں, یا یہ کہ جو اپنے روزمرہ کے معاملات ہیں خاص طور سے جو انٹیک ہے اس کی انسولین کی, اس کو مینیج کر سکیں. تو پھر وہ ہم سحری میں اور رمضان میں روزوں کے بعد ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے یونٹس پورے لے سکیں. ایک تو یہ مینجمنٹ ہے. دوسری مینجمنٹ یہ ہے کہ اسی پھل اور شربت اور دیگر تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے, لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ شوگر کے پیشنٹ کو بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ پلیز ان چیزوں کا انٹیک سے بچیے. سادہ پانی آپ پئیں گے اور دیگر معاملات میں, کیونکہ پھر چائے, شربت, جگہ جگہ شربت, میٹھی چیزیں استعمال ہوتا ہے, اور ظاہر بات ہے جو مریض ہیں ذیابیطس کے, ان کے سامنے بھی جب دسترخوان کھلا ہو اور ساری چیزیں رکھی ہوں, سب پکوڑے کھا رہے ہوں,
تو دل تو چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ذیابیطس کے مریض کو مٹھائی زیادہ اچھی لگتی ہے. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں وہ بھی یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ذیابیطس کا مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, تو براہ مہربانی غذا میں احتیاط رکھیں اور کوشش کریں کہ جو نیچرل چیزیں ہیں یا نیچرل غذائیں ہیں, جیسے آپ جو کھانا کھاتے ہیں انہی پہ رہیے اور کوشش کیجئے کہ بلا وجہ کی میٹھی چیزوں سے بچیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس کو شوگر بنا بنا کے اس مریض کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, تاکہ اس کو اگر شربت آپ دے رہے ہیں تو اس میں لال رنگ تو الگ سے ڈال سکتے ہیں آپ, لیکن کوشش کیجئے کہ وہ شوگر فری ہو تو بہت اچھا ہے. یا یہ کہ اگر آپ نے گھر میں حلوہ بنایا ہے تو شکر ڈالنے سے پہلے اس حلوے کو مریض کے لیے الگ کر لیجئے, تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے لیکن اس کو شوگر نہ بڑھ جائے. مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے دیکھا یوگی وجاہت کو, ان کو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ان کی باتیں سب سے زیادہ ان کی باتیں ڈاکٹر معیز انجوائے کرتے ہیں. صحیح بات ہے نا سر, آپ کمپنی اور ان کی باتیں بڑی انجوائے کرتے ہو. اچھا سر, جو میں سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ آپ نے بتائی والٹ ڈزنی کی کہانی, اور لاجکلی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن لاجکلی یہ بات سمجھنے کے باوجود بھی لوگ ڈریم کو کیوں کوشچن کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, پہلے کبھی نہیں ہوا, کوئی ہو ہی نہیں سکتا, میں غلط سوچ رہا ہوں. اور آپ کو کہا جاتا ہے شیخ چلی کی طرح سوچتے رہتے ہو, اٹھو آگے کھولو کام کرو. تو کوئی بچہ اگر ڈریمر ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہے اگر آپ کا بچہ ڈریمر ہے. ہم ڈریمر کو ڈسکریج کرتے ہیں اس بچے کو, جبکہ وہی ڈریم ایونچولی آگے جا کے وہ کوئی ایسی چیز بنائے گا, کوئی ایسی حقیقت کا روپ دھارے گی جو آپ حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, میرے ساتھ زندگی میں بڑے ایشوز رہے. میں دیکھتا تھا, سوچتا تھا, سوال کرتا تھا, تو میرے گھر والے پریشان تھے, اس پہ جن آ گیا ہے, اس پہ کوئی ہوا ہے, پتہ نہیں کس بابوں کے پاس لے گئے, کیونکہ میں بڑا ڈیفرنٹ تھا. رائٹ, راتوں کو بیٹھ کے ستاروں کو دیکھنا, پھر چاند کو دیکھنا, اور پھر سوچنا, وہ کہتے اس کو کیا ہو گیا یہ. مسئلہ یہ ہے کہ پھر معاشرہ جو ہے, اصل پرابلم معاشرہ کریٹ کرتا ہے. صحیح. وہ آپ کو خواب دیکھنے نہیں دیتا. اچھا, کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے معاشرے میں جو فیئر ڈالا جاتا ہے کامیابی کا, ایک کامیابی برڈ بھی بڑا عجیب لگتا ہے مجھے, کہ آپ کے پاس ایک سرٹن ٹائپ آف ڈیفینیشن ہے کہ گاڑی ہے, اچھی نوکری ہے, اب شادی ہو گئی, بچوں کو, تو یہ شخص کامیاب ہے. رائٹ, آپ کامیابی کی جو یہ ڈیفینیشن 90% آف دا پاپولیشن ان دا ورلڈ از ہولڈنگ آن ٹو, تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں, تو اگر میں بیوقوف والی سوچے رکھوں گی یا یہ ڈریم دیکھتی رہوں گی تو یہ بیسک چیز تو مجھے ملے گی نہیں, دیٹ مینس میں کامیاب ہوں گی نہیں. تو سر کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کامیابی بیسکلی اگین ریلیٹیو ٹرم ہے. سکسیس کسی کے اسٹوڈنٹس کے لیے مارکس اچھے لانا کامیابی ہے, کسی خاتون خانہ کو گھر کے اندر شوہر کا پیار, بچے, گھر کی خوشحالی کامیابی ہے. ایک بزنس مین کے لیے کاروبار میں کامیابی ہے, ایک پولیٹیشین کے لیے سیٹ مل جائے, وزارت مل جائے, وہ کامیابی ہے. تو کامیابی تو ریلیٹیو ٹرم ہے. اصل کامیابی یہ ہے آپ کی کہ جب آپ رات کو بستر پہ لیٹے تو آپ کو پتا ہو کہ آج میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوا, فائدہ ہی ہوا. صحیح, میں نے رب کی نافرمانی نہیں کی, اور پھر آپ سکون سے سو جائے. اس سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی نہیں. اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے کوئی دنیا میں, کیونکہ بیمار کے لیے تو صحت کامیابی ہے, بھوکے کے لیے کھانا کامیابی ہے. سو کامیابی اگین ریلیٹیو ہے. آپ وہ خواب دیکھیں جو آپ کو سونے نہ دیں. اگر ویسے خواب دیکھیں گے, وہ عادتیں رکھیں گے, تو آپ دنیا میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھیں گے. ہم جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر معیز کی ایک عادت, تو ہم واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے تھاٹس بیکم تھنگس پہ. سو کیپ واچنگ. السلام علیکم دوستو. ایک بیہیویئر, ایک عادت, ایک کام جو میں روز صبح کرتا ہوں, آفس میں آنے کے بعد قرآن پڑھنا, اس کے بعد ترجمہ پڑھنا, غور و فکر کرنا. اس کے بعد ایک کام یہ کرتا ہوں میں کہ یہ ایک لفافہ ہے, اور اس لفافے میں روز صبح حسب توفیق جو اللہ نے مجھے دی ہے, تمام لوگوں کو یاد کر کر یہ صدقہ نکالتا ہوں. یہ جب کافی اس میں پیسے آ جاتے ہیں, پھر میں کسی ادارے کو بھیج دیتا ہوں, یا کسی کی مدد کرنی ہو, کسی کو ضرورت ہو, تو یہ میں بھیج دیتا ہوں اس کو. اور یہ صدقہ روز نکالنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر یہ کر سکتے ہیں, کوئی, میں نے کہا تھا آپ سے کہ کوئی ایک ہیبٹ اپنا لیں, کوئی ایک کام ایسا جو متواتر آپ 42 دن تک کر سکتے ہیں. میں یہ بڑے برسوں سے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے. ہو سکے تو روز صبح صدقہ جو بھی حسب توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے وہ صدقہ نکالنا کریں, اپنے لیے, اپنی فیملی کے ممبرس کے لیے. شکریہ.
वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखी डॉक्टर मोइस की एक आदत, अगर आप चाहते हैं आपका कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपको किसी का भी बिहेवियर अच्छा लगता हो, चाहे डॉक्टर मोइस का हो चाहे किसी और का हो, और आप चाहते हो उस बिहेवियर को अपनी ज़िंदगी में आप अपनाएं, तो उसको 42 डेज तक रेगुलरली करें, बिल्कुल। वो बिहेवियर आपकी आदत बन जाएगा। ये जो आदत है, ये वो आदत है जो बहुत सारे लोगों में होती है। अच्छा, आदत है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, जैसे जैसे शऊर आता है, मेच्योरिटी आती है, तो पता चलता है इंसान को कि मुझे क्या क्या चीज़ें तब्दील करनी है। आपको पता है क्या हुआ, एक ऐसी मतलब जनरल बात है, इट्स नथिंग टू डू विद द टॉपिक। मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल गई, मुझे रात के 2 बज रहे थे, किसी मेडिसिन की ज़रूरत थी, डॉक्टर मोइज़ लेके गए थे, बाहर थे, मैं अंदर गई फार्मेसी पे, तो मुझसे पहले कोई शख्स था, वो नेबुलाइज़र लिया उसने। वो नेबुलाइज़र लिया तो मैं उसका ब्रांड पढ़ रही थी कौन सा है, बिकॉज कोविड का टाइम था, तो आई वॉज मोर कंसर्न, देख रही थी क्या है। उस शख्स ने, वो वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग मैन, वो जब जा रहा था तो उसने उसको प्लास्टिक की थैली दी, और शख्स ने बोला यार दुनिया को बचाओ, छोड़ो प्लास्टिक की थैली को। एंड दैट वन एक्ट, जब मैं गई लेने तो उसने मुझे ऐसा एनरोल किया कि मैंने ही प्लास्टिक की थैली नहीं ली। तो ये एक शऊर, ये जो मेच्योरिटी आपकी आती है विद टाइम, वो आपको लोगों के कहते हैं ना एक से दूसरा रंग में ढलता है, और ये हम इसी तरह रंग में ढलेंगे, ये ना सोचे एज ए पर्सन यू कांट मेक अ डिफरेंस। कितनी बड़ी बात है, मतलब आई विश हम समझे इसको। मेरे ख्याल में नेक्स्ट में हम माइंड के 7 डायमेंशंस पे बात कर लेते हैं, या हम जिंदगी के 5 प्रिंसिपल्स पे बात कर लेते हैं, बिल्कुल, जिसमें इनरोलमेंट भी आएगी। अच्छा सर, एक आपने कहा ख्याल को सोच में तब्दील करो, ठीक है, उसके साथ फिर आपको एक्शन करो, ताकि वो हकीकत बन जाए, करो, और उसके अंदर आपके इमोशंस और फीलिंग्स होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में ट्रस्ट कितना होना चाहिए आपका कि ये होगा? देखिए, इमोशन ट्रस्ट के बगैर, इमोशन जो है ट्रस्ट के बगैर इमोशन बेकार है, और इमोशन के बगैर ट्रस्ट बेकार है। सही। खाली कहना मुझे भरोसा है काफ़ी नहीं, आप फील करें कि आपको भरोसा है ना। तो जब आप ये कहते हैं कि ये काम मैंने सोचा है, मैंने कहा ना कि दूसरों के लिए क्या अच्छा होगा, अल्लाह की नाराज़गी होगी या रज़ामंदी, आपने वहाँ दे दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, तो अब आपको पता है कि ये जब काम होगा तो इसमें खैर ही होगी। सही। मैंने इस तरह सोचा है, हो सकता है किसी और तरीके से हो, अगर किसी और तरीके से होगा तो इसका मतलब है कि इसमें मसलियत है मेरे रब की, वो मुझे ये अता करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं अभी कल एक केस मेरे पास व्हाट्सएप, इतना लंबा व्हाट्सएप, ओ भाई मेरे और भी काम है, इतने लंबे व्हाट्सएप में पढ़ूंगा, बहरहाल पता नहीं क्या वो मैंने पढ़ लिया। उसमें सिर्फ इतना था कि वो किसी लड़की को पसंद करता था, उसने बड़ी इबादतें की, बड़े चिल्ले काटे, बड़े मराकबे किए, वो लड़की उसको नहीं मिल रही। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैंने कहा यार तू मुसलमान है, तुझे सबसे पहले ये सोच कि अगर वो तुझे नहीं मिल रही, इसका मतलब है तेरा रब जानता है, तुझसे चूंकि प्यार करता रब वो जानता है कि तेरे लिए बेहतर नहीं है, सही, ना तू उसके लिए बेहतर है। सही। अच्छा, अक्सर ये समझते नहीं, शादी हुई भाई, मोहब्बत की शादी, साल 2 साल के बाद लड़ाई झगड़े, तलाक, ठीक, फिर जिंदगी भर का रोना। तो आप अपनी मत चलाओ, आप अपने रब पे छोड़ दो, वो ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम्हें किसकी जरूरत है, तुम्हारे लिए भलाई किसमें है। बेशक। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइस से गोल्डन वर्ड्स, और वो जो एक सवाल मेरे जहन में, मैं आपको गोल्डन वर्ड्स की तरफ क्यों लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उस सवाल का जवाब मुझे पता है, बहुत ही तवील जवाब है उसका, और वो सवाल मेरा ये है डॉक्टर मोइस से कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी से शादी करनी है, लेकिन क्या मुझे उससे शादी करनी है, या मैं मेरी ख्वाहिश है उस शादी के बाद की खुशी की, तो क्या मैं खुशी को तलाश कर रही हूँ कि उस इंसान को? हम आएंगे, उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। आज सबके पास घड़ी है, मेरे हाथ में घड़ी है, मेरे मोबाइल में घड़ी है, मगर वक्त आज लोगों के पास नहीं है। घर छोटे होते थे, दिल बहुत बड़े होते थे, और जो सबसे ज्यादा मुझे दुख है, जो चीज चली गई, वो इखलाक है। बुजुर्गों का एहतराम चला गया, माँ बाप की इज्जत और अदब था, वो घरों से चला गया। मेहमान जब घर पे आता है तो बरकत आती है। आज ये फिक्र होती है, अरे ये आ ना जाए, दरवाजे से कह दो बाहर नहीं है साहब, मियाँ साहब घर पे नहीं है। आज लोग मेहमानों को बुलाकर खुश नहीं होते, या मेहमान आते तो खुश नहीं होते। उम्मीद करता हूँ ये बातों पे आप और मैं सोचेंगे ज़रूर, और ये कोशिश करेंगे कि हमारी रिवायात, हमारे इक़दार, हमारी तहजीब वापस से आ जाए। शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखा डॉक्टर मोइस के गोल्डन वर्ड्स, लेकिन ये जो भी बात करते हैं वो बड़ी सुनहरी बात होती है। आपके सारे वर्ड्स ही गोल्डन होते हैं सर। मुझे बात बताएं कि मैंने भी सर जिस सवाल पे मैंने छोड़ा कि उस शख्स का आपको एक व्हाट्सएप आया, ठीक है, उस व्हाट्सएप पे था कि जी मैंने उस लड़की से मैं शादी करनी थी और मैंने उसके लिए बड़ी दुआएं दरूद सब कर लिए, लेकिन नहीं हुई। क्या वो दुआ जो मांग रहा था वो लड़की की नीयत से मांग रहा था कि वो दुआ मांग रहा था उस रिलेशनशिप की जिसमें वो खुश होगा? क्या सवाल है उरूज। वो ये समझ रहा है, ये यकीन है
कि अगर ये लड़की मुझे मिल गई तो मुझे खुशी मिलेगी। सही। क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। नहीं। हम खुशियाँ चीज़ों में तलाश कर रहे हैं, रिश्तों में तलाश कर रहे हैं। खुशियाँ ना चीज़ों में मिलती है, ना रिश्तों में मिलती, ना हालात में मिलती है, ना वाक़यात में मिलती। खुशी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर हमने अपनी खुशी को जोड़ा हुआ है, फलां से शादी हो गई, ये बोनस मिल गया, बॉस ने ये गाड़ी दे दी, ये तरक्की हो गई, इस मुल्क की वीज़ा मिल गया, ये उस मुल्क पे मैं चला गया, वहाँ का शहरी बन गया, फला घर मुझे मिल गया, फला गाड़ी मुझे मिल गई। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम ये समझते हैं कि हमें ये फ़ला चीज़ मिल गई तो हम खुश होंगे। खुशी का ताल्लुक़ किसी चीज़ से नहीं है। खुशी एक एहसास का नाम है। वो एहसास जो है, उसको मैं लफ्ज़ अनफॉर्चुनेटली एहसास यूज़ कर रहा हूँ, एहसास भी नहीं है, उसको हमारे टीचर कहा करते थे स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग में और स्टेट ऑफ इमोशंस में फ़र्क है। हम मोस्टली स्टेट ऑफ इमोशंस में रहते हैं और हम इमोशन से रिलेट करते हैं कि जी हैप्पीनेस इज़ इमोशन। हैप्पीनेस इज़ नॉट एन इमोशन, जॉय इज़ एन इमोशन, एक्साइटमेंट इज़ एन इमोशन, प्लेजर इज़ एन इमोशन, हैप्पीनेस इज़ नॉट एन इमोशन। ऐसा हो सकता है आप घंटों घंटों से बातें करते रहो, हैप्पी 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 हैप्पी। अच्छा सर, एक मुझे बात बताएं कि अभी आपने जो, मैं उसी व्हाट्सएप पर अटकी हुई हूँ, बिकॉज थॉट बिकम थिंग्स की हमने बात की और तवक्कुल की बात की, अल्लाह से दुआ की, उससे दरूद की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है अल्लाह ने उसकी ये दुआ ज़रूर कबूल कर ली है। मुझे ये लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि उसको कोई ऐसा पार्टनर ज़रूर मिलेगा कि उसकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो, उसको कोई कंपेनियन मिलेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने अपनी सोच लिमिटेड कर दी कि मुझे खुशी सिर्फ इसी से मिलेगी, तो उसकी वजह से वो इस वक्त इस स्टेट में डिसअपॉइंटेड है, शायद फ्यूचर में ना हो। अक्सर हम, मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम मोहब्बत पे भी कर दे, अक्सर हम ऑब्सेशन को मोहब्बत समझने लगते हैं। ओके। और इसमें एक और गहरी बात है, ये चाहता है मैं इस लड़की से मेरी शादी हो, बड़ी चल्ले काटे सब कुछ की, उस लड़की का नसीब भी तो रब बना रहा है ना। उसका नसीब बेहतर करने के लिए कोई और लड़का हो, जरूरी नहीं कि वो भी राजी हो इसके साथ। आप राजी है ना, वो तो नहीं है राजी, तो क्या उसकी मर्जी अल्लाह नहीं देख रहा? उसकी खुशी नहीं देख रहा अल्लाह? उसका मुकद्दर भी तो अल्लाह ने बनाना ना, बनाया है। तो फिर हम बेसिकली वन वे ट्रैफिक वाले लोग हैं और हम इसी पे चलते हैं। तो बराए करम इसको ये ज़हन में इससे भी फिर आपकी वही पहली वाली बात आ गई कि जब आपने अपनी किसी सोच, किसी ख्याल को सोच में तब्दील करना है, उसके बाद आपने देखना है कि ये किसको अफेक्ट कर रही है। वो जो प्रोसेस मैंने बताया था, ब्यूटीफुल सर, दैट यू, आपने जिससे स्टार्ट किया उसी पे आप लेकर आए हो। फिर आई होप लोग समझे हो हमारे देखने वाले कि जब आप किसी ख्याल को सोच में तब्दील करते हैं और फिर सोच को हकीकत में तब्दील करने के लिए अमल करते हैं, तो ये जो 4-5 चीज़ें बताई, ये प्रोसेस से गुजरे। ठीक, अगर गुजरेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। गुजरेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। मनफी और मुस्बत सोच रखना आपकी मर्जी है, लेकिन आपको डॉक्टर मोइज़ ने आज तरीका बता दिया कि किसी ख्याल को सोच से और सोच से हकीकत तक किस तरह लेके जाना है। ये पूरी जर्नी का एक एक स्टेप डॉक्टर मोइज़ ने आपको सिखा दिया है। फॉलो ईच स्टेप और आप भी अपने ख्याल को हकीकत बना सकेंगे। जिस तरह आई एम श्योर आपने भी अपनी ज़िंदगियों में अपनी तो ख्यालों को हकीकत बनाया है, लेकिन डॉक्टर मोइज़ ने एक और बहुत खूबसूरत काम किया, उन्होंने दूसरों के भी ख्यालों को हकीकत बनाने में उनकी मदद की है। इसी तरह हो सकता है अल्लाह आपको भी तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे कि हम लोगों को हेल्प कर सके कि उनके ख्यालों को हम हकीकत बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे होगी कल शाम 4 बजे मुलाकात माह रमज़ान की ट्रांसमिशन में। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और आपका ख्याल है कि मैं ये जो हैम्पर है जीत जाऊं, तो इस ख्याल को सोच में तब्दील करें और उसके लिए फिर एक्शन लें। और एक्शन क्या है आपका कि आप जाएंगे आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप उधर लिखेंगे माइंड साइंसेस ऑफिशियल, वो डॉक्टर मोइज़ का जो पेज है उसको सब्सक्राइब करेंगे। फिर जो अभी इस वक्त हमारे स्पॉन्सर्स जिनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा, उनके नाम हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। उनके नामों को, उनके पेज, उनके फेसबुक पेजेस को, उनके अकाउंट्स को आप फॉलो या लाइक करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, आखिरी काम, वो ये होगा कि आप हमारी माह रमज़ान की ट्रांसमिशन की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसके चांसेस ये गिफ्ट हैम्पर जीतने के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके अलावा वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनके लिए भी है, वो भी कुछ जीत सकते हैं। वो ये जीत सकते हैं कि 23 अप्रैल को हमारी ऑनलाइन वेबिनार की वर्कशॉप हो रही रेकी की। सो वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं लेकिन वो फिर भी शेयरिंग कर रहे हैं, उन्होंने लाइक भी किया है और पेजेस को फॉलो भी कर रहे हैं, तो उनके लिए सरप्राइज है कि वो एक रेकी का वाउचर जीत सकते हैं, दैट इज़ वर्थ 16,500। सो डू पार्टिसिपेट, बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिशन, क्योंकि ये सारी मेहनत
آپ تک میسج پہنچانے کے لیے ہم سب کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر موئز کو, مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.